السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ ڈیوڈ گوریان مطفی 1973 میں یہودی ریاست اسرائیل کا بانی وزیر اعظم رہا۔ اس کا کہنا ہے زیادہ سے زیادہ جگہ اور کم سے کم لوگ۔ اس کا کہنا ہے اسرائیلی حکومت کو فلسطین کے زیادہ سے زیادہ جگہ پر قبضہ کر لینا چاہیے اور وہاں کم سے کم عرب فلسطینی مسلمان آباد ہوں۔ پچھلے 74 سالوں سے اسرائیلی حکمران اسی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی حکومت ایسے کئی سخت قوانین بنا چکی ہے جن کے باعث اب اسرائیل میں مقیم کوئی بھی فلسطینی مسلمان اپنا گھر نہیں بنا سکتا اور نہ ہی کوئی زمین خرید سکتا ہے، جبکہ دنیا بھر میں مقیم یہودیوں کو اسرائیل میں زمین یا گھر خریدنے کی خاطر ہر ممکن سہولت دی جاتی ہے۔ اسرائیل میں مسلمانوں کے ساتھ یہودی حکمران طبقے کا سلوک نہایت ہی ظالمانہ ہے اور شرمناک ہے، خصوصاً یہ سچائی مد نظر رکھتے ہوئے بھی کہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے پچھلی کئی صدیوں سے رومی اور عیسائیوں کے ظلم و ستم کا شکار یہودی قوم کو خلافت اسلامیہ میں نہ صرف پناہ دی بلکہ انہیں ترقی کرنے اور خوشحال ہونے کا موقع بھی فراہم کیا۔ دورہ جدید کے یہودی مسلمانوں کے تمام احسانات بھول کر فلسطینیوں پر ایسے خوفناک مظالم ڈھا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان خون کے آنسو روتا ہے۔ ماضی میں یہودی اللہ تعالیٰ کی مسلمان نافرمانی کرتے رہے، اسی لیے ان پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ 587 سال پہلے مسیح مشی بابل بنو خد نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی تباہ کر ڈالا۔ وہ ہزارہا یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ کئی سال کے بعد ایران کے بادشاہ سائرس اعظم نے بابل فتح کر کے یہودیوں کو آزاد کروا دیا۔ یہود واپس آ کر یروشلم آئے اور دوسرا ہیکل تعمیر کیا۔ آج کے احسان فراموش یہود ایرانیوں کے خاتمے کے در پہ ہیں اور ایران کو ہی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ 63 میں رومی فوج نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا تھا۔ رومی بھی ہزاروں یہودیوں کو غلام بنا کر روم لے آئے تھے، جہاں ان سے پست اور ذیل کام کرائے گئے، مطلب نیچے درجے کے کام کرائے گئے، تو رومیوں اور یہودیوں کے آپس میں طویل تصادم یعنی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہود نے کئی بار بغاوتیں کی جو رومی فوجیوں نے کچل ڈالیں۔ 70ویں عیسوی میں آخر رومیوں نے یہودیوں کا مرکز دوسرا ہیکل برباد کر ڈالا۔ اسی سال یہودیوں پر ٹیکس لگ گیا۔ اب وہ ٹیکس دے کر ہی مذہبی رسومات ادا کر سکتے ہیں۔ 135ویں عیسوی میں رومی حکومت نے یہودیوں کو یروشلم سے نکال دیا۔ اب وہ سال میں صرف ایک ہی دن اپنا مذہبی یوم یعنی دن منانے آ سکتے ہیں۔ یہودی بار بار بغاوتیں کرنے کی وجہ سے ایک مسئلہ بن چکے تھے۔ رومی حکمرانوں نے انہیں گروہ کی صورت میں زبردستی مختلف علاقوں میں بھجوا دیا۔ اس طرح یہودی تتر بتر ہو گئے یعنی بکھر گئے۔ ان پہ عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دیں اور اپنی اسی کوشش میں ان کے مطابق انہیں شہید کر ڈالا۔ 45ویں عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی ربیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم لوگ شیطان کی اولاد ہو، اسی لیے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ ان کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اسی لیے جب رومی بادشاہ قسطنطین اعظم نے 312 عیسوی میں عیسائی کو اپنی سلطنت کا سرکاری مذہب بنایا تو عیسائی یہودیوں کو قتل کے در پہ ہو گئے۔ وہ یہود کو یسوع مسیح کا قاتل سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قسطنطین اعظم کی والدہ ملکہ ہیلینا کے حکم پر ہیکل کی جگہ پر شہر کا کوڑا گھر بنا لیا۔ انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ آج امریکہ اور یورپ میں لاکھوں عیسائی یہودیوں کو اپنا بھائی بنا چکے ہیں۔ یہ انقلاب کیوں اور کیسے آیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے، پوشیدہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہود نے بڑی عیاری اور چلاکی سے بائبل کی تفسیر میں تبدیلی کر کے عیسائی لوگوں کو گمراہ کیا اور اپنا دوست بنا لیا۔ جب رومی فلسطین پر قابض ہوئے تو بہت سے یہود خود بھی مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے تھے۔ یوسف فلاحی روم نژاد یہودی مورخ گزار یعنی لکھتا ہے جب دوسرا ہیکل تباہ ہوا تو فارس سے عراق، بابل اور عراق میں یہودی بستیاں آباد تھیں۔ عراق، بابل اور عرب میں یہودی بستیاں آباد تھیں۔ کئی یہود 2000 سال پہلے عرب چلے آئے تھے۔ بعض یہودی قبائل مدینہ منورہ اور قرب جوار یعنی قریب کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ فلسطین میں یہودیوں کی اکثریت رہائش پذیر رہی مگر انہیں یروشلم میں رہنے کی اجازت نہ تھی۔ مزید برآں عیسائی حکومت نے انہیں نئے کنیسہ بنانے سے روک دیا اور کوئی سرکاری عہد نہیں رکھ سکتے تھے۔ معمولی واقعات پر یہود کو مارا پیٹا جاتا، غرض عیسائی حکمرانوں نے یہود کے ساتھ جانوروں جیسا ذلت آمیز سلوک رویہ رکھا۔
عرب میں آباد یہودیوں پر امن اور خوشحال زندگی کی گزارتے رہے ان عربوں سے اچھے تعلقات تھے۔ اسی دوران عرب میں اسلام کا سورج طلوع ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمان کے اور یہود کے ربط و ضبط بڑھ گیا۔ یہود میں اچھے برے دونوں قسم کے لوگ موجود تھے، اس لیے تعلقات بھی اونچ نیچ کا شکار رہے۔ عیار و مکار یہود کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں نہیں دیں، جبکہ غریب اور امن پسند یہود کو اسلامی حکومت سے وظائف ملتے رہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے عیسائیوں کی طرح تمام یہود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھ کر ان سے تحقیر آمیز سلوک نہیں کیا، بلکہ ہر یہود سے انفرادی طور پر پیش آئے۔ وجہ ہے کہ یہود مسلمان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے، اور رومی حکمرانوں نے دوسرا ہیکل توڑ کر ٹیمپل ماؤنٹ پر اپنے دیوتاؤں کا معبود تعمیر کر لیا، مگر بعد میں اسے بھی گرا دیا گیا۔ مگر آج یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ دوسرے ہیکل کی ایک دیوار موجود ہے جسے وہ مغربی دیوار یا دیوار گریہ کہتے ہیں۔ یہ حرم شریف کا حصہ ہے۔ در حقیقت یہ دیوار رومیوں کی تعمیر شدہ معبود یا قلعے کا بچا کچا حصہ ہے، جسے یہود نے بڑی عیاری سے ہیکل کے باقیات بنا ڈالا۔ مقصد یہ ہے کہ حرم شریف پر اپنا حق جتایا جا سکے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ لاکھوں عیسائی یہود کے جھوٹ پر یقین کرتے ہیں۔ یہود ہیکل کی نشانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر پیشن گوئی فرمائی تھی کہ دوسرا ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک پتھر بھی نہیں بچے گا۔ جو عیسائی مغربی دیوار کو ہیکل کی یادگار کہتے ہیں، گویا وہ اپنے ہی رسول علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ بڑا انوکھا کام ہے۔ حقائق سے آشکار ہے کہ جب 638 میں مسلمانوں نے یروشلم فتح کیا تو ٹیمپل ماؤنٹ پر دوسرا ہیکل کا نام و نشان نہیں تھا۔ عیسائی اسی جگہ پر کچرا وغیرہ ڈالتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو مقدس حیثیت دے رکھی تھی، اسی لیے اس کی شان و شوکت بحال کرنے کی خاطر اسے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ مسلمانوں کے لیے مقدس مقام بن چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال اس کی سمت رخ کر کے نماز ادا فرمائی تھی۔ نیز اس مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی رات عالم والا میں تشریف لے گئے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ٹیمپل ماؤنٹ کی صفائی کرائی اور وہاں نماز پڑھی۔ خلفاء نے اس جگہ مسجد اقصی، گنبد خضرا اور کئی تعمیرات بنوا دی۔ اسی طرح امت مسلمہ کا تیسرا مقدس مقام حرم شریف وجود میں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک اور انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے 60-70 یہودی گھرانوں کو یروشلم میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح عیسائیوں نے یہودیوں کی نقل و حرکت پر جو کڑی پابندی عائد کر رکھی تھی، اسلامی حکومت نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے یہود سے اچھا سلوک کیا۔ آنے والے سالوں میں تو خلافت اسلامیہ یہود کے لیے مسیحا اور نجات کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ یہ سچائی مسلمان نہیں، غیر مسلم ہی بیان کرتے ہیں۔ مارسٹیلا بوتبیسنی اٹلی کی بوکات یونیورسٹی میں معیشت کی پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کی ممتاز ماہر معیشت تصفی ایکسٹینشن کی شراکت میں ایک کتاب 2012 میں تحریر کی۔ کتاب کا موضوع یہ ہے کہ یہود قلیل یعنی کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی دنیا کی امیر ترین اور خوشحال قوم کیسے بنی۔